قرآن کی جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا سورہ نساء کی 69ویں آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہ رہے گا، اس کا ساتھ ہوگا، اس کی صحبت ہوگی، اس کا رہنا ہوگا کن لوگوں کے ساتھ؟ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں؟ من النبیین، نبی، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہداء، والصالحین، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، ان سے بہترین رفاقت پھر کسی اور کی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے بہترین اگر دوستی ہے محمد و آل محمد کی ہے، علی و اولاد علی کی ہے، صدیق اکبر اور صدیقہ کبریٰ کی ہے۔ اس آیت کو سرنامہ کلام بنانے کا مقصد یہ تھا، آیت نے اشارہ کیا ہے کہ تم نے اگر رہنا ہے صدیقین کے ساتھ، صدیقین میں رأس الصدیقین امیر المومنین سلام اللہ علیہ، صدیقین میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر صدیقین کے ساتھ رہنا یعنی اگر صدیق اکبر کے ساتھ رہنا ہے، اگر صدیقہ کبریٰ کے ساتھ رہنا ہے تو لازمی طور پر اطاعت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ بغیر اطاعت کے یہ ثمرہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان اطاعت نہ کرے اور کہے کہ جی ان کے ساتھ رہ لیں گے، نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کہا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیا بات ہوگی ان کے ساتھ نہیں ہم تو ہیں، نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ اب تاکہ تھوڑی بات بالکل واضح ہو جائے اور پھر میں جس گفتگو کل میں نے تھوڑا چھوڑا تھا اسی سے کنٹینیو کروں گا، تھوڑا سا آیت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، سبب نزول واضح ہو جائے، یہ آیت اتری کیوں ہے۔ دیکھیے قرآن، یہ تفسیر کا ایک اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو پورا ہی قرآن اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہدی للمتقین، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جی قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ ہدایت کے لیے۔ قرآن کیوں اتارا گیا؟ ہدایت کے لیے۔ تو قرآن من حیث المجموع 6666 آیتیں، 30 پارے پورے کے پورے کس لیے آئے ہیں؟ ہدایت کے لیے آئے۔ لیکن بعض آیات کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ قصہ ہے، کہانی ہے، وہ کہانی ہوئی، اس کے بعد کوئی آیت اتری، اس کہانی کو، اس قصے کو، اس بات کو کہا جاتا ہے سبب نزول۔ جی یہ آیت کیوں اتری؟ یہ آیت ایسا ایسا ہوا تھا، فلانا جنگ مولا علی نے جیتی تو سورہ عادیات مثلا اتر آیا، فلانا واقعہ ہوا تو فلانا سورہ نازل ہو گیا، فلانا واقعہ ہوا تو آیہ بلغ نازل ہوئی، فلانا واقعہ ہوا اصحاب کسا والا تو آیہ تطہیر نازل ہوئی، مولا علی نے رکوع میں زکوٰۃ دے دی تو یہ ہوا، آیہ ولایت نازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ سوال، یہ آیت کیوں اتری سورہ نساء کی 69ویں آیت؟ کیا یہ صرف ہدایت ہی کے لیے اتری ہے یا اس کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں کچھ ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ثوبان۔ کیا نام تھا؟ ثوبان۔ یمن سے اسیر ہو کر آیا تھا، اس کو اسیر کیا گیا، گرفتار کیا گیا، رسول نے اس کو خریدا، اپنی غلامی میں لیا، پھر رسول نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ جو ثوبان تھا رسول اللہ سے بے حد محبت کرتا تھا، مورخین نے لکھا کون شدید الحب لہو، رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا، وقلیل الصبر عنہ، یہ عشق کی آپ پرواز دیکھیے، رسول سے عشق اتنا تھا کہ دن میں اگر کئی مرتبہ رسول کو نہ دیکھے اس کا دن نہیں گزرتا تھا، گھر جاتا تھا پھر لوٹ کے آ جاتا تھا گھر سے کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کا دوبارہ دل چاہ رہا ہے۔ ایسی محبت ہے ثوبان کی۔ ایک دن ثوبان آیا، وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَكُلُّ جِسْمِهِ، تفسیر کا حوالہ دے تو مجمع البیان طبرسی، امین الاسلام طبرسی نے اس آیت کے ذیل میں اس پوری روایت کو کوٹ کیا ہے، سبب نزول کو کوٹ کیا ہے۔ رنگ متغیر ہے، رنگ تبدیل ہو چکا ہے، رنگ پھیکا پڑ چکا ہے، جسم سوکھ کے کانٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی وارد ہوا رسول نے پوچھا یا ثوبان ما غیر لونک، ثوبان تمہارا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ رنگ پھیکا کیسے پڑ گیا ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ مریض ہو گئے ہو کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ما بی مرض ولا وجع، نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی درد، کچھ نہیں ہے، ولیکن حینما ما رأیتک، جب میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی زیارت نہیں کی تو یہ میری حالت ہو گئی۔ فالقاک، جب آپ کی زیارت کرتا ہوں پھر حالت کچھ بہتر ہوتی ہے، ولیکن اخاف، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ نقطہ یہاں پر ہے، غور کیجئے گا۔
لیکن مجھے ڈر لگتا ہے یا رسول اللہ کل کو قیامت کے دن جب سب جنت میں جائیں گے تو آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے. توجہ رکھیے گا, کل جنت میں اگر میں جنت میں گیا تو نچلے رتبے میں ہوں گا, نہ جانے جنت میں کون سا فلیٹ ملے, نہ جانے جنت میں کون سی جگہ ملے, آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گا میں. اگر جنت میں گیا, اور یا رسول اللہ اگر جنت میں نہیں گیا تو پھر تو آپ کو دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگا. جب ثوبان نے یہ جملے ادا کیے یہ آیت اتری, من یطع اللہ والرسول, جو اللہ کی اطاعت کرے گا, رسول کی اطاعت کرے گا, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, یہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے نعمتیں اتاری, نبی, صدیقین, شہداء, صالحین, ان کے ساتھ رہے گا, اطاعت کرے. آج میں اور آپ ان 7 مجالس کو سننے آئے ہیں, صدیق اکبر اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہما کی معرفت کو اپنے دلوں میں بلند کرنے آئے ہیں. اگر انہی کی اطاعت نہ کریں تو وہی والی بات ہو جائے گی ثوبان والی, یا رسول اللہ نچلے درجے میں ہوں گا میں. رسول نے معیار دے دیا, کہا ہمارے ساتھ جنت میں آنا ہے, ہمارے مرتبے میں آنا ہے, ہماری زیارت وہاں بھی کرنی ہے. طریقہ یہ ہے کہ آل محمد کے مطیع بن جاؤ. من اطاع علیا فقد اطاع اللہ, جس نے علی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. زیارتوں پر غور کریں, صدیق اکبر سلام اللہ علیہ کو سمجھیں. جب آپ جاتے ہیں نا نجف اور زیارت دوریہ پڑھتے ہیں, جو زیارت وہاں رکھی ہوئی ہے نجف اشرف میں, وہاں ایک جملہ ہے, السلام علیک یا میزان الاعمال, سلام ہو تجھ پر اے اعمال کے ترازو. کائنات کا کوئی بھی عمل لے کر آ جائیے, اگر صدیق اکبر اسے پاس کریں تو پاس ہے, ورنہ وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے. بقول معصوم سلام اللہ علیہ جہنم میں تو لے جا سکتا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان روایات کو جب پیش کیا جاتا ہے, کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اچھا جی میں مولا سے محبت کرتا ہوں اب تو چھٹی ہو گئی ہماری, ہم نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا. لا 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 لا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں جو سورہ نساء کی 69ویں آیت ہے, کہتے ہیں اعینونا بالورع, اے میرے شیعوں ہماری مدد کرو, ہم اہل بیت کی مدد کرو. اعینونا بالورع, احتیاط, پرہیزگاری, زہد کے ذریعے سے. فَإِنَّ مَنْ عِنْدَهُ الْوَرَعُ وَيَأْتِي بِالْوَرَعُ فَكَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَرَجًا, تفسیر مجمع البیان تبرسی. جس کے پاس ورع ہوگا, ورع احتیاط, زہد, تقوی ہوگا, کل کو جب اللہ کے پاس آئے گا یہی زہد, ورع اور تقوی وہاں پہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرے گا. دیکھیے میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ, اور کسی ذاکر کی کتاب اٹھا کے مجلس پڑھ کے نہیں سنا رہا آپ کو, کسی سے سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. علم کلام کا پورا دورہ دیکھ کر, علم کلام کے دورے کو پڑھا کر, مختلف کتب پہ دسترس رکھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. کئی سال عقائد پر کام کرنے کے بعد, 10 سے 12 سال ہو گئے عقائد پہ کام کرتے ہیں, مسلسل عقائد کی کتابیں پڑھتے ہوئے. جو علی ولی اللہ کا عقیدہ اپنے ساتھ لے کر گیا, کتنا بڑا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو, وہ جنت میں جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہذہ عقیدتنا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کتنا بڑا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو, وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن مشکل ہے یہاں پہ ایک بیچ میں, اس کو حل کرنا ہے. شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی نے اپنی شرح میں حدیث نقل کی, اور دیگر بہار وغیرہ میں بھی حدیث مل جاتی ہے کہ مولانا نے فرمایا ہمارے شیعوں کو شفاعت ملے گی ولو توجہ سنیے گا, ولو 300 سال جہنم میں رہنے کے بعد. 300 سال. اب تعبیر روایت خطرناک ہے. تعبیر روایت یہ ہے اگرچہ وہ وہاں پر کوئلہ بن چکا ہو, جل جل کے, پھر بھی ہم اسے لے کر آئیں گے جنت میں, پھر بھی ہم اسے. علی ولی اللہ کا فائدہ ہے, محبت اہل بیت کا فائدہ ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے, نکتہ یہاں پر ہے
جس کے پاس اتنی قیمتی چیز موجود ہے اس کو تو اعلی علیین میں ہونا چاہیے، اس کو تو مقامات عالیہ پر ہونا چاہیے، اس کو تو صاحب کرامات ہونا چاہیے، اس کو تو صاحب مشاہدہ اور صاحب ذوق ہونا چاہیے. وہ کدھر جہنم میں جا رہا ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہ سوچ نہیں ہوتی. وہ جو شاعر نے کہا تھا اور لوگ بڑے شوق سے شعر پڑھتے ہیں، وہ ایندھن بنا دے مجھ کو. ایندھن کیوں بنا دے بابا؟ کیوں ایندھن اور لوگ بنے، وہی جلیں وہی جلائیں، ہم کیوں بنے بھائی؟ عجیب ہے عجیب. یہ میں اس شعر پہ نقض پیش کر رہا ہوں، لیکن نقض یہ ایسا نہیں کہ جذبات نے کچھ کہہ دیا، نہیں. ائمہ کے پاس روایات موجود ہیں معتبر کتابوں کے اندر. آیت اللہ سید احمدی میانی جی نے اس کو اپنی کتاب ظلامت الزہرا میں بھی کوٹ کیا اس روایت کو، کہ وہ لکڑیاں جو لائے تھے یہ لوگ بدبخت بی بی کے دروازے پر، اور جو جلی اور آگ بھڑکی در زہرا پر، معصوم فرماتے ہم نے وہ سارے کوئلے، وہ ساری لکڑیاں ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور جو لے کر آئے تھے ان کو اسی سے جلائیں گے ہم. انہی کا لایا ہوا ایندھن. ہمارا شیعہ کیوں ایندھن بن رہا ہے بھائی؟ کس چکر میں؟ ایندھن بنا دے مجھ کو کیوں؟ تم کہو کہ مجھے نظارہ کرنے والا بنا دے، میں جنت سے ان کو جلتا ہوا دیکھوں، ایسا بنا دے مجھے. جنت میں میرا مقام وہ ہو، پل صراط سے دیکھ لوں، میں ادھر سے دیکھ لوں، خوش ہوں ان کو جلتا ہوا دیکھ کر، نہیں کہ میں خود جو ہے جل رہا ہوں. اب شاعری ہے، بہرحال اس نے کس لہجے میں کہا ہوگا، کیا کچھ کر کے کہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. بہرحال انسان جب اس مرحلے پر آتا دیکھتا ہے معصوم اتنا کریم، صدیق اکبر کا کرم اتنا ہے سلام اللہ علیہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 300 سال میں بچاؤں گا. اب میری اور آپ کی بینی و بین اللہ کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں بالکل دور ہونا چاہیے؟ معصوم کہہ رہے ہیں ہماری کمک کرو، ہماری مدد کرو ورع کے ذریعے سے، میں دور ہٹ جاؤں، مجھے عقائد کی کوئی فکر نہیں، صرف دنیا، صرف بزنس، صرف کاروبار. معصوم کا ارشاد حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. آج بھی آپ دیکھیے ہمیں اتفاق ہوتا ہے جانے کا دنیا بھر میں مجلس پڑھنے کا، تو جتنی تعداد ہوتی ہے ماشاءاللہ اس میں آنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آدھے لوگ آتے ہیں، آدھے سے کم آتے ہیں مجلس سننے کے لیے. آہستہ آہستہ محرم کا عشرہ شروع ہوا جی، پہلی محرم کو آپ کو 60-70 لوگ، 3 محرم کے بعد پھر 150 ہو گئے، وہ 5 سے مثلا پھر 500 ہو گئے، وہ پھر کچھ لوگ آتے ہی 7 محرم سے، جی 7 محرم سے ان کا محرم شروع ہوتا ہے. کچھ 9 اور 10 کی چھٹی لے کر آتے ہیں، اور کچھ اتنے بدبخت ہوتے ہیں جو مجھے فون کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب عاشور کے دن کام پہ جانا جائز یا نہیں ہے؟ یہ شیعہ امیر المومنین نے یہ بھی سلام اللہ علیہ. دیکھ رہے ہیں آپ بدبختی کہاں کہاں لے کر گئی ہے. اصل مجھے بتائیے شیعہ کو زیب دیتا ہے یہ سوال بھی کرے کہ عاشور کے دن کام پہ جانا، ایسی نوکری پہ لعنت بھیجو جو تمہیں عاشور پہ کام کروا رہی ہے. مر جاؤ بہتر ہے، بھوکے رہ کے مر جاؤ زیادہ بہتر ہے، سیدھی بات. عاشور کے دن یزیدیوں کا کام تھا پیسے جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، مال کمانا. کیسا سوال ہے یہ؟ حسینی امیر المومنین کا چاہنے والا سے سوال کر رہا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. اگر امیر المومنین کی محبت کو دل میں اجاگر کرنا ہے، صدیق اکبر کو سمجھنا ہے، عقائد پہ کام کرنا ہے، آئیے ان مجالس میں آئیے، علماء سے کہیے، ذاکرین سے کہیے کہ ہمیں یہ مطالب بتائے جائیں، ہمارے ذہن میں شبہات ان کو دور کیا جائے. واحد طریقہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا ذکر اس منبر سے ہو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر اس منبر سے ہو. ساری کائنات صدیق اکبر اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے طفیل میں رزق پا رہی ہے. جس کو جو مل رہا ہے انہی کے در سے مل رہا ہے، انہی کی وجہ سے مل رہا ہے. تو بری بات ہے، بدبختی ہے، پست فطرتی ہے، انسان کی بدبختی ہے کہ ان کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے. دنیا چاہیے ان کے در سے، آخرت چاہیے ان کے در سے. اپنے عمل کو اتنا اچھا بنائیں کہ عشق علی سینے میں پرواز کرنے لگے. کل کو قیامت میں اس پہ راضی نہ ہو کہ جی جنت کے کسی کونے میں ہمیں جو ہے نا ایک یہ جس طرح مسقط میں کوئی فلیٹ ملا ہوا تو جنت میں بھی کوئی ایسے ہی فلیٹ مل جائے ہمیں. اگر یہ مان لیا تو بری بات ہے، مومن کے لیے بری بات ہے. نہ 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 نہ، مجھے وہاں ایسا مقام چاہیے جہاں میں مسلسل اپنے مولا کی زیارت کرتا رہوں. مجھے وہاں ایسی جگہ چاہیے جہاں بار بار بی بی سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہوتی رہے.
یہ جب انسان اپنے ذہن میں رکھے گا اس کے لیے پھر تگ و دو کرے گا، اس کے لیے پھر نماز شب بھی پڑھے گا، اس کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، اس کے لیے اپنا چہرہ بھی حسین بنائے گا، داڑھی بھی رکھے گا خوبصورت، اس کے لیے سب کام کرے گا، اپنے گھر والوں کو پردہ بھی کرائے گا کہ چلو بھائی پردہ بھی کرو، اطاعت شرط ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اس کام کو انجام نہیں دیتا اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ صدیق اکبر سلام اللہ علیہ اور صدیق کبریٰ کس مقصد کے لیے روئے زمین پر آئے تھے۔ ساری ہدایتیں، ساری عظمتیں، ساری نعمتیں موقوف ہیں، منوط ہیں، رکی ہوئی ہیں، ٹکی ہوئی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں ان دونوں کے اذن پر، ان دونوں کے مرہون منت ہیں۔